جی السلام علیکم کلاس. پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں ویز 4 کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکرپشن ہم کر چکے ہیں. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا وس ایکسٹرا انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن. بیسیکلی ویز اور وس میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ویز ایڈلٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جو وس ایج رینج ہے دیٹ از فرام 6 years to 16 years 11 months. تو ویز اور ویز 4 اور ویز 4 میں ایز سچ ڈفرینس کوئی بھی نہیں ہے. ٹیسٹ کا ڈفیکلٹی لیول فرق ہے. ڈیفینیٹلی وہ جو چلڈرن ہیں ان کے لیے ڈفیکلٹی لیول کم ہے اور جو ایڈلٹ ہیں ان کے لیے ڈفیکلٹی لیول زیادہ ہے. ویسٹ نے اپنا جو امپورٹینس ہے وہ اس طرح سے اسٹیبلش کی کہ اٹ ہیز ٹوٹلی ڈسپلیس دا اسٹینفورڈ یونٹ ٹیسٹ. اور اگر دیکھا جائے تو ویز اور ویس کے جو ٹیسٹ ہیں ویز کے ٹیسٹ کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھا. ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. ان کا اسٹرکچر ان کا پرپز تقریباً سیم ہے. سب ٹیسٹ بھی تقریباً سیم ہے. ایک جو فرق آتا ہے وہ ہے ڈفیکلٹی لیول کا. اگر ہم ویس 4 کی بات کریں تو ویس 4 میں بھی ہمارے پاس 4 انڈیکس اسکورس ہی ہوتے ہیں. 4 انڈیکس اسکورس میں ہمارے پاس وربل کمپریہنشن انڈیکس اسکور آتا ہے, پرسیپچوئل ریزننگ انڈیکس اسکور آتا ہے, ورکنگ میموری انڈیکس اسکور آتا ہے, اوکے, اینڈ پروسیسنگ انڈیکس اسکور آتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فل اسکیل آئی کیو آتا ہے. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ویز 4 میں بھی وربل آئی کیو اور پرفارمنس آئی کیو کے اسکورس کو ختم کر کے انڈیکس اسکورس لے آئے تھے. اسی طرح سے ویز 4 میں بھی انڈیکس اسکورس ہیں جبکہ فل اسکیل آئی کیو ہمیں ملتا ہے. وربل آئی کیو اور پرفارمنس آئی کیو کا علیحدہ علیحدہ اسکور ہمیں نہیں ملتا. جہاں تک وربل کمپریہنشن انڈیکس کی بات ہے تو یہاں پر کچھ کور سب ٹیسٹ کے علاوہ سپلیمنٹری ٹیسٹ بھی انکلوڈ کیے گئے ہیں. وربل کمپریہنشن میں جو پہلا سب ٹیسٹ ہے دیٹ از آف سملیرٹیز, کہ اس میں ہم جو بھی ایگزامننگ ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا سملیرٹی بٹوین دا اسٹیمولس اینڈ دا رسپانس, کہ جو بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں سملیرٹیز کس طرح سے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کہ اس طرح کا کوشچن ہوتا ہے جیسے کہ finger to wrist is toe to ankle, اس طرح سے. سو اس طرح سے سملیرٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے کمپریہنشن میں انڈرسٹینڈنگ لیول چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ڈے ٹو ڈے پرابلم ہے اس کو کوئی بھی جو بچہ ہے یا کوئی جو ایگزامن ہے وہ کس طرح سے سالو کرے گا. ووکیبلری ڈیفینیٹلی ووکیبلری کی اتنی زیادہ ڈفیکلٹ ٹیسٹ نہیں ہوتی, لیکن اس میں بھی ووکیبلری چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد انفارمیشن میں جنرل نالج کے کرنٹ افیئر سے کوشچنس آ جاتے ہیں. ورڈ ریزننگ میں کوشچنس کیے جاتے ہیں کہ آپ کو دو لفظوں کے درمیان میں کیا لنک سمجھ میں آ رہا ہے, ہاؤ یو ول ریزن آؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا ورڈس. سو وربل کمپریہنشن انڈیکس میں ہم بیسیکلی 5 سب ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہیں. سملیرٹیز, کمپریہنشن, ووکیبلری, انفارمیشن, ورڈ ریزننگ. آپ کو یہ اسی طرح سے جن سے ہیں یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ پرسیپچوئل ریزننگ انڈیکس میں بلاک ڈیزائن, جو ایڈلٹس کا جس طرح سے بلاک ڈیزائن ہوتا ہے کہ آپ ایک پیٹرن شو کرتے ہیں, بلاک دیتے ہیں, اسی طرح سے پیٹرن ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. میٹرکس ریزننگ, اس میں میٹرکس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. پزل کے مسنگ پارٹ کو آپ کو بتانا ہوتا ہے which part is missing. دین پکچر کانسیپٹس کو کہ آپ کو پکچر سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اسٹوری میکنگ ٹائپ آف تھنگ, پکچر کمپلیشن کا جو ہے سپلیمنٹری سب ٹیسٹ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. سو یہاں پہ پرسیپچوئل ریزننگ انڈیکس کے لیے 4 سب ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں. دین کمز ورکنگ میموری انڈیکس. ورکنگ میموری انڈیکس میں ڈیجٹ اسپین میں how many digits could be recalled by the examinee. ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ایک جو سیریز آف ڈیجٹس جو ہیں اس میں سے کتنے ریکال کرتا ہے. لیٹر نمبر سیکوینسنگ, اس کے علاوہ ایرتھمیٹکس. یہ 3 سب ٹیسٹ ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں ورکنگ میموری انڈیکس سے کو
میجر کرنے کے لیے کو ڈٹرمن کرنے کے لیے. اینڈ پروسیسنگ اسپیڈ انڈیکس کے لیے کوڈنگ, سنگل سرچ اینڈ کینسلیشن. دیز آر دا 3 tests that are used. تو اس میں you should be very much clear about the same کہ which are the core subjects that are supposed to be included in the index. So and which are the supplementary subjects that are supposed to be included in the index score. اوکے, یہ جو 10 سے 15 ٹیسٹ موجود ہیں ہمارے پاس, ان ساروں کا جو سم ہے وہ بیسیکلی ہمیں فل اسکیل آئی کیو دیتا ہے. دیر از ون ڈفرنس دیٹ از the difficulty level. باقی ways of risk میں there is no any difference. اگر ہم دیکھیں تو کوشچنس کس طرح کے ہوتے ہیں کہ رسک میں وہ بچوں سے کوشچن کرتے ہیں کہ what is a dictionary, what do you mean by a dictionary, جبکہ ویز میں ہم اس طرح کے بیبلیوگرافی کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے میتھمیٹکس کے کوشچنس ریلیٹیولی سمپل ہوتے ہیں. کہ اب اگر دیکھا جائے سملیرٹیز وز 4 میں یہ ہیں کہ بوتھ ٹیسٹ ییلڈ فل اسکیل آئی کیو اینڈ 4 انڈیکس اسکورس. ٹھیک ہے, اور ان کے 10 to 15 سب ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر سب ٹیسٹ سیم ہیں سوائے ڈیفیکلٹی لیول کے. These are the similarities between ویز 4 اینڈ ویز 4. جو ڈفرینسز ویز 4 اور ویز 4 کے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو سب ٹیسٹ کمپوزیشن ہے اور آرڈر ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے دونوں ٹیسٹ کے بیچ میں. اس کے علاوہ ایک اور ایکسپینڈیڈ ورژن ہے ویس 4 کا, دیٹ از کالڈ رسک انٹیگریٹڈ, اور یہ ایڈیشنل سب ٹیسٹ دیتا ہے جس میں ملٹیپل چوائس فارمیٹ ہوتا ہے, اور یہ مختلف طرح کے کوگنیٹو پروسیسز کو یہ کرتا ہے. یہ ہمیں ویز 4 میں نہیں ملتا. ویز 4 میں ایک ایکسپینڈیڈ ورژن ہے دیٹ از نون ایز رسک انٹیگریٹڈ. تو ویز 4 اور ویز 4 میں یہی ڈفرینس ہے کہ تھوڑا سا اسکورنگ کا کمپوزیشن ہے وہ فرق ہوتی ہے, تھوڑا سا آرڈر فرق ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ویز 4 کا ایک ایکسپینڈیڈ ورژن موجود ہے جو کہ ویز 4 کا موجود نہیں ہے. جہاں تک سائیکومیٹرک کریکٹرسٹکس کی بات ہے تو 2200 کیسز پہ اس کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا جن کی ایج رینج 6 to 16 ایئرس تھی, اور اس سے جو ریلائبلٹی ہے اس میں ہمیں فل اسکیل آئی کیو کی جو انٹرنل کنسسٹنسی ہے وہ 0.97 ہے, دیٹ مینس کہ یہ بہت زیادہ ہائیلی کنسسٹنٹ ہے. جو انڈیکس اسکورس کی ہمارے پاس ریلائبلٹی کی رینج ہے دیٹ از 0.90, اینڈ جو سب ٹیسٹ کے اسکورس کی ریلائبلٹی ہے دیٹ از 0.80. سو اٹ از اے ویری ریلائبل ٹیسٹ. ہم اس کی دیٹس وائی we can trust on the results given by WISP 4, and this is the only reason that WISP 4 has subsided the Stanford Binet test. You can ask questions in the live session. Okay, thank you.